بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس صورت میں گزشتہ آیات میں کئی چیزیں بیان ہوئی. جیسے کل میں نے بتایا تھا قرآن مجید کی صداقت و حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی تصدیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کامل قدرت کے دلائل. لیکن آج کی آیات میں اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حق و باطل کی کشمکش، حق باطل کی کشمکش، آپس میں ٹکراؤ، مقابلہ، اور پھر اس کا نتیجہ. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصی مثال سے اس بات کو سمجھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا باطل کی مثال جاگ کی ہے، جاگ کی. اور جاگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو جب بارش ہوتی ہے اور بارش کے نتیجے میں ندی نالیوں میں پانی آ جاتا ہے اور وادیوں میں اور سیلاب آ جاتا ہے، تو وہ سیلاب جہاں اور تنکوں کو اور مٹی کو اور کوڑے کرکٹ کو، گندگی کو، کچرے کو اٹھا کے لاتا ہے تو ساتھ جھاگ کو وہ بھی لاتا. اور جھاگ کس طرح ہوتی ہے؟ اور جھاگ میں بھی ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، کچرا، مٹی، یہ چیزیں بھی اس میں جمع ہوتی ہیں. اور جھاگ کی شکل میں پھولی ہوئی ہوتی ہے، پھولی پانی کے اوپر ہوتی ہے اور پھولی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ جاگ تھوڑی دیر تک رہتی ہے اور اس کے بعد یہ جاگ ختم ہو جاتی ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ بھی ادھر ادھر رہ جاتا ہے، اور اصل جو پانی ہوتا ہے باقی وہی بچتا ہے، زمین میں وہی ٹھہرتا ہے. اور وہ پانی جو زرخیز مٹی لاتا ہے، وہ زرخیز مٹی زمین میں رہ جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے. جاگ کچرے سمیت کی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. دوسری جاگ زیورات بنانے کے لیے یا لوہے، تانبے اور پیتل سے دیگر برتن اور سامان بنانے کے لیے جب ان چیزوں کو پگھلایا جاتا ہے تو ان چیزوں کے پانی کے اوپر بھی جاگ آ جاتی ہے، اور وہ بھی سب پانی کے اوپر ہوتی ہے، پھولی ہوئی ہوتی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جاگ ختم ہو جاتی ہے اور اصل وہ جو ذات ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
باطل کی مثال اس جھاگ کی طرح ہے کہ وہ چند روزہ ہوتا ہے اور چند روز تک تو اس کا بڑا شور شرابہ ہوتا اور غلبہ ہوتا ہے اس کا چند روزہ، نمایاں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ جب حق کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے جاگ، باطل ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور حق ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ جیسے جاگ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اصل پانی رہ جاتا ہے، اصل پانی، اور زمین کے لیے اور لوگوں کے لیے جو چیز مفید ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی حق باطل جب ٹکراتے ہیں تو باطل ختم ہو جاتا ہے اور حق ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا امریکہ بڑے زور شور سے آیا تھا، اور بڑی جو ٹپ ٹاپ سے آیا تھا وہ، اور بظاہر اس وقت بڑے غلبے کے ساتھ آیا تھا، لیکن 18-19 سال یا 20 سال تک طالبان کے سامنے ٹکا رہا، اس کے بعد وہ ٹک نہیں سکا اور بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور آج امریکہ کے حمایتیوں کو پیٹا جا رہا ہے، یہ چیز امریکہ سے برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن دوبارہ آنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت ہوتی رہی، مکہ والے 21 سال تک مخالفت کرتے رہے، 13 سال مکی دور میں اور تقریباً 8 سال مدنی دور میں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے 21 سال بعد مکہ کو اپنے حبیب کے ہاتھوں، صحابہ کے ہاتھوں فتح کرایا، اور پھر وہ جو بڑے بڑے ائمہ کفر تھے سر جھکا کے کھڑے ہوئے۔ پھر جب رسول اللہ نے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ، تو کہنے لگے کہ جیسے ایک شریف باپ کا شریف بیٹا اور شریف بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے، آپ سے وہی توقع ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا تھا میں بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، مطلب کیا جو کچھ تم نے کیا میں تمہیں ایسا معاف کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، ایسی کوئی بات بھی نہیں کی جائے گی کہ جس کی وجہ سے تمہیں ملامت ہو۔ اصل معافی تو اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم تو اگر معاف بھی کریں تو بھی کبھی کبھار یاد کر دیتے ہیں، تو نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ایسا معاف کروں گا کہ پھر یاد نہیں کروں گا۔ تو بہرحال ایسے ہی حق اور باطل کا ٹکراؤ رہتا ہے، حق کا غلبہ چند دنوں تک رہتا ہے، اور اس کا زور اور شور اور شرابہ وہ چند دنوں تک جو ہے وہ رہتا ہے، اس کے بعد حق کے آگے وہ ٹکتا نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ فرعون نے ٹکر لی موسیٰ علیہ السلام سے، کیا ہوا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سردارہ نے قریش سے ٹکر لی تو پھر کیا ہوا، اور ایسے ہی ہر وقت میں۔ ابھی ان دنوں میں اور اس زمانے کے مسلمان طالبان سے ٹکر لی امریکہ نے تو کیا ہوا، اس سے پہلے روس نے ٹکر لی مجاہدین کے ساتھ تو کیا ہوا تھا، پاش ہوا تھا۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ مسلمان اہل حق باطل کے جو چند روزہ شور شرابہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، اور اس کی جو ظاہری رونق ہوتی ہے اسے متاثر ہو کے حق نہ چھوڑے، حق نہ چھوڑے، حق سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ حق پہ ڈٹے رہے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔
اور باطل اللہ مٹا دیتا ہے، اس کا شور شرابہ چند روزہ ہوتا ہے۔ اللہ، جیسے رسول اللہ نے زمین کی قسمیں بتائی اور فرمایا جیسے زمین کی 3 قسمیں اس طرح ایمان والوں کی بھی 3 قسمیں ایمان کے اعتبار سے اور آسمانی وحی قبول کرنے کے اعتبار سے۔ فرمایا زمین کی 3 قسمیں، پہلی قسم تو وہ ہے کہ اوپر سے پانی آ جاتا ہے آسمان سے اللہ کے حکم سے، اور زمین اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی ہے، اور پھر انسان کے لیے اناج، پھل پھول، سبزیاں یہ اگا دیتی ہے۔ زمین کی ایک وہ قسم ہے، ایسی صلاحیت والی زمین کی ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگانے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ پانی کو کیا کر لیتا ہے، اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تالابوں کی شکل میں، حوضوں کی شکل میں اور جھیلوں کی شکل میں، تاکہ اسے انسان اور جاندار فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں۔ دوسری قسم زمین کی وہ۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے وہ پتھروں کی طرح، اور بعض ایسی جو ہے وہ ناہموار جگہیں اور ایسے بھی چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ نہ ان میں رویدگی کی صلاحیت ہوتی ہے پیداوار کی، اور نہ پانی سٹور کرنے کی کہ انسان اسے پیے، انسان کے جانور اسے پیے، اور حوضوں، تالابوں اور جھیلوں کی شکل میں پانی جو کیا کرے، اکٹھا کرے، بلکہ اوپر سے پانی آیا، ان پہ پڑا، اس زمین کے حصے پہ پڑا اور بہہ گیا، نہ اس سے پیداوار ہوئی نہ سٹور ہوا۔ فرمایا ایسے ہی اوپر سے جب وحی کی بارش ہوتی ہے اور وحی کے ذریعے اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی نور ایمان کی بارش ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ ہمارے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، اس میں ہمارا بھی قصور ہے بڑوں کا۔ اگر بڑے سمجھا دیں، بڑے ڈانٹ دیں، ان کو ڈانٹ دیں، تو پھر مجال کیا وہ کریں اس طرح۔ لیکن ظاہر ہے بچپن میں جب ان کو کنٹرول نہ کیا جائے، جو کنٹرول کرنے کا وقت ہے سال سے لے کے 15 سال تک، تو اب اس کے بعد کہاں کنٹرول ہوں گے؟ اس حالت میں ہم ادھر مسجد کے اندر بیٹھ کے ہم درس نہیں دے سکتے، بات نہیں سنا سکتے، تو گھر کے اندر تلاوت آدمی کیا کرے گا؟ گھر کے اندر مریض کیسے سکون سے رہے گا؟ ایک آدمی نماز پڑھے گا، اس کے نماز کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال بات کیا کرے، کہاں چلی گئی؟ تو ایسے ہی جب اوپر سے آسمان سے وہی آتی ہے اور لوگوں کے دلوں پہ پڑتی ہے، وہ دلوں پہ نازل ہوتی ہے، تو استعداد کے اعتبار سے دلوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ کہ آسمانی تعلیمات کو، آسمانی وحی کے نتیجے میں آنے والی آسمانی تعلیمات کو اپنے سینوں میں، دلوں میں محفوظ کر لیا جائے، اور پھر خود بھی اس پہ عمل کیا جائے، اور ان تک وہ پہنچائی جائے، وہ تعلیمات اور ان تک پہنچائی جائے، اور کوشش کی جائے کہ اوروں سے بھی عمل کرایا جائے۔ دوسری قسم وہ کہ ان تعلیمات کو محفوظ تو کیا جائے، خود تو اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، لیکن اور لوگوں کو اس کے ذریعے فائدہ دے۔ اور تیسری قسم وہ نہ خود فائدہ اٹھایا جائے نہ اوروں کو فائدہ دے اس کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے یہ جو تیسری قسم ہے، یہ وہ مشرک اور کافر لوگ ہیں کہ جو نہ خود آسمانی تعلیمات سے اور وحی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اوروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ آج کل عمل کے لحاظ سے اگر مسلمان کے لیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مشکل اور اشکال نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی عمل کے لحاظ سے یہ ہے جو آپ سن رہے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ میں تو اس دن میں نے درس میں کہا تھا کہ مسلمان آج صرف کھیل تماشے کرے گیا ہے، بس یہ کھیل تماشے کو پسند کرتا ہے، وہ اس شکل میں ہو یا کرکٹ کی شکل میں ہو، والی بال فٹ بال کی شکل میں ہو، کھیل تماشا ہو، اور یہ 24 گھنٹے دن رات ہفتوں مہینوں بیٹھا رہے، اس کی ملازمت برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کاروبار برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اور اس کی زراعت برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے، صنعت و حرفت برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے،
لیکن صرف یہ کھیل تماشے سے مزے لے اور واہ واہ کرے اور اس میں شور شرابہ کرے، یہ محنت کرنے کا نہیں رہا۔ محنت کرنا جو مسلمان کا شیوا تھا وہ مسلمان نے چھوڑ دیا ہے، لیکن دیگر قومیں محنت کر کے سائنس ٹیکنالوجی میں، صنعت و حرفت میں، زراعت میں محنت کر کے کہاں تک پہنچے، وہ چاند تک تو پہنچ چکے، اب دوسرے سیارات تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمان آج تک پستی میں پڑا ہوا ہے، پستی میں۔ تو وجہ اس کی یہ ہے اس نے محنت بھی چھوڑی، دین بھی چھوڑ دیا اور کھیل تماشے کرے گیا، اور عیش و عشرت کا، عیاشی کا اور فحاشی کا ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ قرآن کا اعلان ہے جب تک کوئی قوم اپنی تقدیر خود محنت سے نہ بدلے تو اللہ بھی نہیں تبدیل کرتا، اللہ بھی نہیں تبدیل کرتا۔ ہاں جب قوم خود محنت کرے اور ایسے ہی جو ہے تقدیر بدلنے کے اسباب پیدا کرے، اسباب اپنائے، محنت و کوشش سے کام لے اور پھر اللہ سے مانگے بھی، تو پھر اللہ ایسے قوم کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو آج کل مسلمان بھی کیا ہے، اس کی بھی وہی ہے کہ وحی کی تعلیمات سے نہ خود مستفید ہوتا ہے نہ اوروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کون ہے جو قرآن کو سیکھے؟ قرآن کا ترجمہ سیکھنا یہ قرآن کا حق ہے مسلمان پہ۔ قرآن کا کم از کم اگر زیادہ تفصیلات میں اور تفسیرات میں نہیں جاتا تو کم از کم لفظی ترجمہ اس کے صحیح مطلب کے ساتھ لفظی ترجمہ سیکھنا یہ قرآن کا حق ہے مسلمان پہ، اور یہ نہیں سیکھے گا تو اس حق کے بارے میں قرآن شکوہ کرے گا، قیامت کے دن شکوہ کرے گا۔ آج کون ہے جو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ دنیا کی ہر چیز سیکھنے کے لیے تیار ہے، یہ جو شیطانی کام ہے ان کے کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں، بچے تیار ہیں، دنیا کے سارے دندوں کے لیے ہم تیار ہیں، انگلش اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وقت خرچ کر رہے ہیں، جان خرچ کر رہے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے اور بچوں سے سکھوانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج گلی گلی مدرسہ ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹے کی جیل سے رہا ہو کے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی پستی اور انگریز کے ہاتھ سے شکست کھانے کے دو سبب جو ابھی تک مجھے معلوم ہوئے ہیں، ابھی تک میں سوچتا رہا، لیکن آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمان کی پستی کے دو سبب ہیں۔ لوگوں نے کان کڑے کیے کہ اس بابے کو اس عمر میں دو سبب کیا معلوم ہوئے؟ انہوں نے کہا ایک سبب تفرقہ بندی ہے، فرقہ بندی ایک سبب، اور دوسرا سبب قرآن سے دوری، قرآن سے دوری، قرآن کی تعلیم سے دوری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مسلمان یہ جو فرقہ بندی ہے اس کو ختم کر دے، گروہ بندی اس کو ختم کر دے، فرقہ بندی کو ختم کر دے، اور دوسرا قرآن کی تعلیم کے مکاتب، قرآنی تعلیم کے مکاتب وہ گلی گلی میں کھول لے، محلے محلے میں کھول لے۔ انگریز نے اپنی تعلیم کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں انقلاب برپا کیا، جیسے وہ پہلے کھڑے ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے کافروں کو کیا کرتے تھے؟ ملیامیٹ کرتے تھے۔ ایسے وہ نہیں رہا۔ اب ظاہر اصل تو ذہن ہے، ذہن انگریزی تعلیم نے بدلا ہے، انگریزی تعلیم کی آڑ میں انگریز نے اس کو بے دینی سے دوچار کیا ہے، بے دینی سے اس کو جو ہے وہ ایسا مخلوط نظام دیا ہے اس تعلیم کی آڑ میں کہ اس کے پڑھنے کے بعد، اس نظام میں پڑھنے کے بعد اور واقع ہونے کے بعد یا تو انسان بالکل اسلام سے معروم ہو جاتا ہے یا پھر نام کا مسلمان ہوتا ہے۔ تو انگریز نے اتنا بڑا جو انقلاب برپا کیا ہے اپنے جو ہے وہ تعلیمی نظام سے، اپنے تعلیمی نظام سے، تو اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گلی گلی میں مکتب کھولے، دینی مدرسہ کھولے، محلے محلے میں۔ اور دیکھو ابتدا میں
اگر لوگوں کے ذہنوں پوری دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب برپا کیا تھا اللہ کے حبیب نے، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، تو کس کے ذریعے؟ دین اسلام کے نظام کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے اور اس کے نظام کے ذریعے، کہ انہوں نے اس کی تعلیم عام کی، اس کی تعلیم عام کی، جگہ جگہ مکتب کھولے، مدرسے کھولے اور تعلیمی ادارے کھولے اور مصاحف جو ہے وہ چھاپے اور لکھے اور وہ پھیلائے۔ تو اس طرح انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے جب لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب برپا کیا، دلوں میں انقلاب برپا کیا، دین اسلام کے غلام بن گئے۔ اور جب دین اسلام کے غلام بنے تو پھر ان کو کوئی نہ مٹا سکا اور نہ ان کے دلوں سے کوئی دینی تعلیم اور دین اسلام کو مٹا سکا۔ آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ گلی گلی میں یہ مکتب ہو، مدرسے ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہن اور دلوں میں دین اسلام اور دینی تعلیمات کے انقلاب برپا ہو۔ آج گلی گلی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوچ کو علماء نے کیا کیا؟ رائج کیا، نافذ کیا، پھیلایا اور عملی جامہ اس کو پہنایا۔ گلی گلی میں مدرسہ ہے، محلے محلے میں مدرسہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ ان مدرسوں میں بچے ہیں بھیجنے کے لیے، ان اداروں کے حق میں گویا ہم بچوں سے محروم ہیں، ہمارے کوئی بچے نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس بچے ہیں کہ ان اداروں میں ہم بھیج دیں، ان کو حقیقی مسلمان بنا کے دنیا بھی کامیاب بنا دے، آخرت میں بھی ہم مقام حاصل کریں۔ اور نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ہماری پاس جان ہے، نہ فقر ہے۔ رب دیکھ رہا ہے اور یہ قرآن جو ہے یہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، کل یہ بھی شکوہ کرے گا اور اللہ کا حبیب بھی شکوہ کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن بھی کہے گا اللہ اس قوم مسلمان نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یا مجھے اپنے کلام ہونے سے نکال لے، یا جس نے مجھے چھوڑا تھا اس قوم کو جہنم میں ڈال لے۔ اللہ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ جس کے حق میں سفارش ہوگی جنت میں چلا جائے گا، جس کے خلاف ہوگی جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ہماری بدبختی، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، یہ دنیاوی تعلیم کے بدلے جو کچھ ملتا ہے چند روزہ ہے، اول تو ملتا نہیں ہے۔ بہت سارے بی اے اور ایم اے وہ اسناد لے کے یا جلا رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ اپنے تن کے کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں، یا روڈ پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے نا خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اول تو وہ بھی نہیں ملتا، اس کے بدلے میں جو کچھ توقع ہوتی ہے وہ چیز بھی نہیں ملتی، اور اگر مل جائے تو چند روزہ ہے۔ اور یہ دین اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی عزت کے ساتھ کھلاتا ہے، عزت کے ساتھ پلاتا ہے، عزت کے ساتھ پہناتا ہے، عزت کے ساتھ ٹھکانہ بھی دیتا ہے، اور پھر لوگوں کا محبوب بھی بناتا ہے، لوگوں کے دلوں کا حکمران بناتا ہے۔ دین میں دنیا ہے مگر دنیا میں دین نہیں، اور اس کا مشاہدہ ساری دنیا نے کیا ہے۔ جن لوگوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، کپایا، اللہ نے دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دیا، اور جو دنیا کے پجاری بنے اس کے پیچھے لگے، دنیا بھی ہاتھ نہیں لگی اور ذلیل ہوئے، آخرت سے بھی معروم ہوئے۔ تو آج اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم خود بھی قرآن کو سیکھنے والے ہوں اور اپنے بچوں کو بھی ان دینی اداروں میں بھیج کے ان کو بھی جو ہے وہ سکھلانے والے ہوں، ان کو بھی سکھلانے والے ہوں، اور اس طرح جو دینی فریضہ ہوں یہ ہم ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بات صاف سی ہے، مختصر ہے، جس نے میری اطاعت کی، اور میری اطاعت کس شکل میں ہوگی کہ قرآن کے مطابق مکمل زندگی ہو۔ قرآن کے مطابق مکمل زندگی کیسے بنے گی؟ قرآن کو سیکھے گا آدمی، سمجھے گا آدمی، تب بنے گی۔ تو جس نے قرآن کے مطابق مکمل زندگی بنائی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی تو اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے میری بغاوت کی، قرآن کے خلاف زندگی گزاری، اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کے ڈراؤنے منظر کو دیکھ کے قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے
کہ انسان کے پاس تو ادھر کچھ نہیں ہوگا، کچھ بالفرض دنیا اور دنیا کے سارے خزانے ہو جائیں اور اس جیسے اور ہو جائے صاحب، وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس جہنم سے میری جان چھٹ جائے۔ اتنا ڈراؤنا منظر ہے، پہلی مرتبہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم جب سامنے آ جائے گی اور اس کی ایسی ہیبت ناک آوازیں ہوں گی اور آگ کا ایسا خوفناک جوش ہوگا کہ اس کو دیکھ کے اور اس کی شکل اور اس پہ جو فرشتے ہوں گے ان کی ایسی ڈراؤنی شکلیں ہوں گی کہ انبیاء اولیاء سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، ایسا ڈراؤنا منظر ہوگا۔ تو اس وقت پھر انسان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس وقت پھر اگر اس کے پاس اول تو ہوگا نہیں، ہو بھی جائے تو کچھ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم سے پوچھے گا، ابن آدم اگر تیرے پاس سارے خزانے دنیا کے ہو جائے تو آج جہنم کے بدلے دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ کہے گا اللہ میں بالکل تیار ہوں۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بکتا ہے، میں نے تجھے والد کی پشت میں سمجھایا تھا، والد کی، ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں گیا تھا، والد کی پشت میں سمجھا دیا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، شریک نہ ٹھہرانا۔ اور شرک جو ہے نا، شرک کی بڑی قسم ہے، نفس کو بھی خدا کا شریک قرار دیتا ہے انسان، نفس کو بھی خدا کا، کب؟ کہ جب یہ نفس کا ایسا غلام بن جائے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، افرأیت من اتبع الہہ ہوا، میرے حبیب کیا اس شخص کو تو، یا اے مخاطب تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا نفس کو خدا بنا لیا؟ کس طرح؟ یہ خدا کی صفت ہے، اس کی ہر بات مانی جائے، اور اس نے نفس کو یہ صفت دے دی، تو ظاہر ہے یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ کہے گا میں نے تجھے باپ کی پشت میں سمجھا دیا تھا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اور تجھ نے اس کا ارتکاب کر لیا تھا، اب جا جہنم میں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں اب ترجمہ، انزل من السماء، اتارا اس نے آسمان سے، ماء پانی، فسالت اودیۃ، بس بہہ پڑے نالے اور بہہ پڑی ندیاں، وادیاں، بقدرہا، اپنی مقدار کے بقدر، جتنی مقدار میں پانی آ سکتا تھا تو اس کے بقدر وہ بہہ پڑی۔ فاحتمل السیل، بس اٹھا دیا سیلاب نے، زبدن، جھاگ، رابیہ، پھولی ہوئی، رابیہ پھولی ہوئی، اوپر کو بلند، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور ان چیزوں میں سے کہ جن کے اوپر یہ آگ جلاتے ہیں، جو آگ جلاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، کوئی زیور حاصل کرنے کے لیے، او متاع، یا کوئی اور سامان حاصل کرنے کے لیے، برتن وغیرہ اور سامان حاصل کرنے کے لیے، لوہے سے تو آج کل بڑا کچھ بنتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ زبد مثلہ، جاگ ہوتی ہے اس جیسی، سیلاب کی طرح جاگ ہوتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے حق کو اور باطل کو۔ فاما الزبد، جہاں تک جاگ کا تعلق ہے، فیذهب جفاء، وہ تو ختم ہو جاتی ہے جلدی، اور بعض نے جفا کا ترجمہ کیا ہے بے فائدہ، بے فائدہ۔ واما ما ينفع الناس، اور بہرحال وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے قبول کی بات، لربہم، اپنے رب کی، کیا ہے؟ الحسنی، بھلائی ہے، اچھا انجام ہے، اچھا انجام ہے۔ اور بعض نے کہا حسنی جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جنت ہے، کیا ہے؟ جنت ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے لم یستجیبوا لہ، نہیں قبول کی اس کی بات کو، لو ان لہم ما فی الارض، اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہو، جمیعا، سارا کا سارا،
وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اس کے ساتھ اور، اس جیسا اس کے ساتھ اور، لَافْتَدَوْا بِهِ، لفظی معنی تو البتہ وہ اس کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور میں نے ترجمہ کیا ہے پھر وہ اس کو فدیے میں دے، تو یہ جملہ آگے چھپا ہوا ہے تو اسے قبول نہ کیا جائے، اسے قبول نہ کیا جائے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے؟ برا حساب ہے، وہ سخت حساب ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے من نوقش فی الحساب فہلک، جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا، تو نے ایسا کیا ایسا کیا، کیوں کیا کیوں کیا، یہ جھگڑا جس سے کیا گیا تو وہ ہلاک ہوا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یوں کیا، اس نے جواب دیا، تو نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، اب وہ جواب دیتا گیا کہ ہاں اللہ میں نے کیا، رب کی طرف سے کیوں نہیں استعمال ہوا، تو اس کے ساتھ آسان حساب ہوا۔ اللہ کہے گا تو نے